حدیث نمبر 181 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر ان انگلیوں کو سر کے بالوں میں کنگھی کی مانند پھیرتے، پھر ان اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر 3 چلو ڈالتے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالتے تھے۔ حدیث نمبر 182 ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر مٹی سے رگڑ کر اور پھر اسے دھو ڈالا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرے کو دھویا اور سر پر پانی ڈالا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال پیش کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہ پہنچا۔ حدیث نمبر 183 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرمانا چاہتے تو ڈول کی طرح کا کوئی برتن منگاتے، اس سے اپنے چلو میں پانی لے کر پہلے سر کا دایاں حصہ دھوتے، پھر بایاں حصہ، اس کے بعد اپنے چلوؤں سے سر مبارک پر پانی ڈالتے تھے۔ حدیث نمبر 184 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے یعنی ایک بڑے لگن میں سے جو فرق کہلاتا ہے پانی لے کر نہا لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 185 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن منگوایا جو سا کے برابر تھا اور غسل کر کے دکھایا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے اور آپ رضی اللہ عنہ کے درمیان پردہ حائل تھا۔ حدیث نمبر 186 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے 5 مد تک پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے اور ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 187 حضرت جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں۔ یہ فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 188 ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، 1 سا پانی کافی ہے۔
ان میں سے ایک شخص بولا، میرے لیے تو ایک سا کافی نہ ہوگا۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک سا پانی اس ہستی کے لیے کافی ہو جاتا تھا جن کے بال تم سے کہیں زیادہ تھے اور جو تم سے افضل تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گفتگو کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور انہوں نے صرف ایک کپڑا پہن رکھا تھا۔ حدیث نمبر 189۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کرنے کا طریقہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بتایا اور فرمایا، خوشبو میں بسا ہوا کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کرو۔ اس نے عرض کیا، خوشبو والے کپڑے سے کس طرح طہارت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس سے ذریعے سے صفائی کر لو۔ اس نے پھر پوچھا، کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، بس اس خوشبودار کپڑے سے صفائی کر لو۔ میں اس عورت کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی اور میں نے بتایا، خوشبو والے کپڑے کو ان سب مقامات پر پھیر لو جہاں جہاں خون کا نشان لگا ہے۔ حدیث نمبر 190۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے اور کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ کسی رگ سے آتا ہے، اس لیے جب تمہاری ماہواری کے ایام ہوں ان دنوں نماز چھوڑ دو، اور جب یہ ایام ختم ہو جائیں تو اپنے جسم سے خون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرو یہاں تک کہ دوبارہ تمہاری ماہواری کے دن نہ آ جائیں۔ حدیث نمبر 191۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت جہش کو 7 سال تک مرض استحاضہ کا خون آ رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم غسل کر لیا کرو اور فرمایا، یہ کسی رگ سے خون آتا ہے۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 192۔ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حیض کے دنوں میں عورت کی جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا پاک ہو جانے کے بعد وہ ان کی قضا پڑھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم خارجی ہو؟ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیض آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان نمازوں کی قضائے پڑھنے کی حکم نہیں دیتے تھے۔ یہاں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تو ایسا نہیں کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب بیان کرتی ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوٹ کیے ہوئی تھیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں،
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ام ہانی رضی اللہ عنہا ہوں، ابو طالب کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی رضی اللہ عنہا کو خوش آمدید۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کپڑا لپیٹ کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مان جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن حبیرہ شخص کو قتل کر دوں گا جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں۔ میری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بھی اس شخص کو پناہ دی جسے ام ہانی پناہ دے چکی ہے۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی چاشت کی نماز تھی۔ حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے قابل ستر مقامات کو دیکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا نہایا کرتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام جو سب کے سامنے نہیں نہاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مریض ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تھے کہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے میرے کپڑے کہتے ہوئے بھاگے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کے جسم کو اچھی طرح دیکھ لیا اور کہنے لگے، بخدا موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو جا لیا اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان موجود ہیں۔ حدیث نمبر 195۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے، اگر آپ اپنا تہبند کھول دیتے تو میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر پتھر کے نیچے رکھ دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند کھول کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ وہ اس حالت میں آیا کہ اس کے سر سے تازہ غسل کرنے کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، شاید ہمارے بلانے کی وجہ سے تم کو آنے میں جلدی کرنا پڑی،
انصاری نے کہا یہی بات ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی صورتحال ہو کہ تم کو جلدی علیحدہ ہونا پڑے یا انزال نہ ہو تو صرف وضو کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 197۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے اور اسے انزال نہ ہو تو کیا اس صورت میں غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم پر جو آلودگی عورت کے جسم سے لگ گئی ہو دھو ڈالے، پھر وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 198۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زید بن خالد نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ نوٹ: یہ حکم منسوخ ہے غسل سے۔ حدیث نمبر 199۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے 4 جوڑوں میں بیٹھ گیا اور جمع کی کوشش کی تو انزال ہو یا نہ ہو اس پر غسل واجب ہو گیا۔ حدیث نمبر 200۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 201۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ایک طرف ڈال دی اور وضو کیے بغیر نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 202۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 203۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی فرمائی اور فرمایا دودھ سے منہ چکنا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 204۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کبھی کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے ایسا خیال ہوتا ہے کہ کچھ ہوا خارج ہوا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ محسوس کرے۔ حدیث نمبر 205۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو کسی نے صدقے کی بکری دی تھی جو مر گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا؟ انہوں نے کہا یہ تو مردار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کا کھانا حرام